السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں آپ کا دوست محمد شہنواز AS اسلامک انداز کی طرف سے وعدے کے مطابق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ AS اسلامک انداز آج کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نماز تراویح کے متعلق سیکھیں گے کہ تراویح میں نیت کیسے کی جاتی ہے اور تراویح میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، اور جانیں گے الم ترا سے تراویح کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر الم ترا سے بھی یاد نہ ہو تو نماز تراویح کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے نا دوستو سیکھتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہم حدیث اور عالم دین کے ذریعے ہی آپ کو بتاتے ہیں، ہم اپنی خود کی طرف سے کچھ نہیں بتاتے۔ تو پھر آئیے دوستو جانتے اور سیکھتے ہیں۔ دوستو جس طرح سے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کی نماز کو ایک خاص اہمیت اور بزرگی حاصل ہے، اسی طرح سے سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ دوستو رمضان و مبارک کی 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، اور رمضان کے اندر نماز تراویح پڑھنا ہر بالغ شخص کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ دوستو جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنت آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں۔ دوستو عشاء کے 3 رکعت وتر آپ چاہیں تو نماز تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو بعد میں بھی، پر بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ عشاء کے وتر بعد میں پڑھیں۔ دوستو نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، جسے 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ دوستو تراویح 2 طرح سے پڑھی جاتی ہیں، ایک تراویح میں جو قرآن سننا یا پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم سب مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اور دوسری طریقے سے تراویح الم ترا سے ہوتی ہے، زیادہ تر جو گھر میں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے جیسے کہ عورتیں۔ دوستو بہت سی جگہ پر مسجدوں میں بھی الم ترا سے تراویح ہوتی ہے، یا جہاں مسجد میں قرآن پورا ہو جاتا ہے وہاں باقی تراویح الم ترا سے پڑھتے ہیں۔ لیکن دوستو الم ترا سے سورہ میں آپ کو لگاتار ایک لیول یعنی ایک طرف سے پڑھنی ہے، یعنی الم ترا کے بعد جو سورہ آئے گی دوسری رکعت میں آپ کو وہی پڑھنی ہے۔ تو دوستو الم ترا کے ساتھ لاس کی 10 سورہ ہیں جو 20 رکعت تراویح میں آپ کو 2 بار پڑھنی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو الم ترا سے سورہ یاد نہیں ہے اور آپ الم ترا سے 10 سورہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے تو 10 سورہ پر پہنچ جائیں گے اور آپ وہاں سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو الم ترا کی سورہ یاد نہیں ہے تو آپ الحمد شریف کے بعد 4 کل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 4 کل یاد ہیں تو پہلے کل کو پہلی بار پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں دوسرے کل کو، یا اگر آپ کو 4 کل بھی یاد نہیں ہیں تو الحمد شریف کے بعد صرف ایک بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو سب کو یاد ہی ہوگی، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ دوستو ہم سب کو مرنا بھی ضرور ہے۔ خیر فی الحال دوستو وہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے۔ دوستو میں نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ایڈریس یعنی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے دے دیا ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو نماز تراویح اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھوں جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ دوستو آئیے سیکھتے ہیں نیت کرنا، لیکن دوستو یاد رکھیں نیت دل کا ارادہ ہے، اپنے دل میں اس طرح سے ارادہ کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ امام کے پیچھے نیت کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت تراویح امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر،
اور اگر عورت یا مرد اکیلے میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت تراویح واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دوستو نیت بالکل ایک ہی ہے، فرق بس اتنا ہے کہ امام کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہنا ہے، اور اگر نہیں تو پیچھے اس امام کے نہیں بولنا۔ دوستو یاد رکھیں اسے چھوڑنے پر گناہ گار ہوں گے، کیونکہ نماز تراویح کی قضا بھی نہیں ہوتی، تو ہم سب کو چاہیے خوب عبادت کریں، اور نماز عشاء سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد اگر تراویح پڑھی جائے گی تو اس کا شمار تراویح میں نہیں ہوگا، اگر پڑھیں گے تو اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ اور دوستو تراویح کے بارے میں جاننے کے لیے میری اس سے پہلی ویڈیو میں دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ اور دوستو نماز تراویح کے اندر طریقہ وہی ہے جو اور باقی نمازوں کے اندر ہے۔ دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے، تو دوستو خوب عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں گناہ گار کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ بہت اچھے اور سمجھدار ہیں، میں امید کرتا ہوں اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب آپ سے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اور ہاں دوستو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہاں دوستو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ اور شکریہ دوستو۔